بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انسان کی فطری ضرورت تھوکنے کے سلیقہ اور جا بجا تھوکنے کی ممانعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عبادت و معاملات اور آداب و اخلاق اور حسن معاشرت کی تعلیم دی ہے، وہیں انفرادی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ حتیٰ کہ ایک انسانی ادنا طبعی ضرورت تھوکنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکنے کا سلیقہ کہاں اور کس طرح تھوکنا چاہیے اس کی بھی تعلیم دی ہے۔ معلم انسانیت نے اس معاملے میں بھی حسن کاری اور کچھ آداب کی تعلیم دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں جی چاہا اور جیسے جی چاہا یہ ضرورت پوری کر لی۔ ان آداب کا لحاظ نہ کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، اس کا اندازہ ایک حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سہل السائب رضی اللہ عنہ بن خلاد، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی ایک قوم کی امامت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو فرمایا لا یصلی لکم، اب یہ آدمی تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ اس کے بعد اس نے لوگوں کو نماز پڑھانا یعنی امامت کرنا چاہی، تو انہوں نے اسے نماز پڑھانے سے روک دیا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نعم، ہاں میں نے ہی ایسا حکم دیا ہے، اور میرا یعنی راوی کا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انک اذیت اللہ و رسولہ، بے شک تو نے اس حرکت سے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے۔ ابو داؤد السنن کتاب الصلاح فی کراہت البزاق فی المسجد۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنے کے علاوہ پبلک مقامات، گھر، دفتر اور مجلس میں ہی تھوک دینا کس قدر طہارت و صفائی کے خلاف طبی نقطۂ نظر سے کتنا نقصان دہ ہے، کس قدر اذیت و گھن کا باعث اور تہذیب و وقار کے خلاف ہے، وہ محتاج بیان نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جا بجا تھوکنے اور گندگی پھیلانے سے پرہیز کریں اور تھوکنے کے جو آداب ہیں اس پر عمل کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔